دلیل کیا ہے؟ میں سب سے پہلے رگ وید کے منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 121 اور منتر نمبر 2 کا ایک منتر سے ثابت کروں گا کہ اس کے اندر رب کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کون سی صفت ہے۔ یا آتمدا بلدا وشوے اپاستے پرششم یسیا دیواہ یسیا چھایا مریتمسیا مرتیو کسمے دیوایا ہمیشہ ودھیما۔ اسی منتر کی تصدیق قرآن کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض قرآن کی یہ آیت کرتی ہے۔ میں تصدیق بھائی ویڈیوگرافی سے گزارش ہے کہ خواتین کے اندر جو پردے کا انتظام کیا گیا تھا وہاں ویڈیو فریش نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے آپ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں اور یہاں پر جو ہے اپنا ویڈیو کو جو ہے صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ اسی رگ وید کے منڈل نمبر 10 منتر نمبر 121 کے اندر منتر نمبر 2 اور سوکت نمبر 121 کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے یا آتمدا بلدا وشوے اپاستے پرششم یسیا دیواہ یسیا چھایا مرتمسیا مرتیو کشمے دیوایا ہمیشہ ودھیما، کہ وہ رب وہ ہے جو جان دینے والا ہے، جو روح کو دینے والا ہے، موت جس کے قبضے میں ہے، حیات اس کے قبضے میں ہے، وہ جس کی تمام دیوتائیں تمام دیو اس کی اپاسنا کرتے ہیں، اس طرح اپاسنا کرتے ہیں جس طرح کہ اس کو کوئی آگیا دینے والا ہو، آگیا کاری ششیہ کی طرح اس کی اپاسنا کرتے ہیں۔ وہ رب جس کی اپاسنا پورے دیو لوگ کرے، وہ رب جس کی اپاسنا پورے بھگوان کرے، وہ رب جس کی اپاسنا پوری کائنات کی مخلوقات کرے، تو کیا یہ بتائیے جو دیو پوجا کرے کیا اس کی پوجا کی جائے گی یا نہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ بتائیے جو کسی کی عبادت کرے کیا اس کی عبادت کی جائے گی یا نہیں؟ وہ اپنی بخشش کے لیے اس سے مانگ رہا ہے جو اس کا حقیقی واسطوں میں رچائتا ہے۔ آج ہم اس سے مانگتے ہیں جو واسطوں میں ہمارا رچائتا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ محتاج اس کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ آج ہمارے سماج کے اندر محتاج اس کا ہے جس نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ ایسی عبادت دنیا کے جو بھی عبادت ہوگی، جس طرح کی بھی عبادت ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ گیتا کے ادھیائے نمبر 9 کے اندر شلوک نمبر 27 کے اندر کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں یت کروشی یدسناسی یجہوسی دداسی یت تپسیسی کونتے یت کرشو مدرپڑم۔ اے ارجن جو تم کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو، جو تم ہون کرتے ہو، جو تم دان دچھنا دیتے ہو، جو تم تب کرتے ہو، سب کے سب اس ایشور کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو۔ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کہتا ہے تیری نماز، تیری نظر، تیری عبادت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری
کہ تمام تر چیزیں سب اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کرتا ہے وہ گرنتھ کے خلاف جاتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہوتا ہے، جب کتابوں کے اندر یہ ہے کہ عبادت ایک ایشور کی جائے گی، پھر یہ لوگ انیک ایشوروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ویدک دور میں یہ صورت نہیں تھی۔ ویدک دور میں مورتی پوجا نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یجروید کا یہ منتر ہے، نہ تسیہ پرتیما استی یسیہ نام مہدیشہ، کہ اس کے اندر صاف فرمایا جو ایشور ہے، پرم برہم ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ مہان یش والا، طاقت والا ہے۔ تو جب مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر اس دنیا میں بنی کیوں؟ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ شیطان کا بہکاؤ میں آ گئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو شیطان نے کس طرح بھٹکایا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے لوگ ہیں، ان کی عبادت مت کرو، اگر تمہیں اپنی عبادت کو قبول کروانا ہو تو ان کی تصویر سامنے رکھ لو۔ کرتے یہاں تک کہا تصویر کیا، اس کی عبادت کیوں کرو؟ کہ رب نے جب اس کو قبول کر لیا ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، جب یہ مقبول تو تم بھی مقبول، جب یہ مقبول ہے اللہ کے نزدیک تو تم بھی مقبول ہوگے۔ تو شیطان نے اس طرح بہکایا، لیکن گرنتھوں نے اسے منع فرمایا اور کہا تم اگر بھٹکتے ہو تو تمہارا انجام برا ہوگا، تمہارا سورگ لوگ سے داخلہ ختم ہو جائے گا، نرک میں جانا پڑے گا۔ اس بات کو میں ہی نہیں کہتا، قرآن ہی نہیں کہتا، بلکہ ان کی کتاب خود گیتا کہتی ہے، یانتی دیورتاہ دیوان پتریم یانتی پتریورتاہ بھوتانی یانتی بھوتیجیا یانتی مدیا جنوپی مام، کہ جو باپ داداؤں کی عبادت کرتا ہے، اگر پوچھیں گے ہندو بھائی سے تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، بتاؤ کہاں ثبوت ہے؟ وہ کہتا ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو گیتا کہتی ہے اگر تم باپ داداؤں کی عبادت کرتے ہو تو تم سمجھ لو اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اگر اس کا ٹھکانہ جنت ہوا وہ اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ اس نے میری عبادت کی اور تم نے تو اپنا دروازہ ہی بند کر لیا۔ یانتی دیورتاہ دیوان پتریانتی پتریورتاہ بھوتانی یانتی بھوتیجیا یانتی مدیا جنوپی مام، کہ جو باپ داداؤں کی اپاسنا کرتا ہے، جو بھوتوں کی اپاسنا کرتا ہے، جو دیو کی اپاسنا کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کا حشر وہی ہوگا جو ان بھوتوں کا ہوگا۔ بلکہ کون جنت میں جائے گا؟ جو میری اپاسنا کرتا ہے، جو ایک ایشور کی اپاسنا کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی بات کو رگ وید نے کہا یا ایک ایتتا مشٹی ہی ماچی دنیتا وشنتا، کہ وہ ایک ہے انیک نہیں، اسی کی اپاسنا کرو، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ قرآن نے بھی اس شرک کو منع فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی اپاسنا کرو، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو تمہاری بخشش۔ میرے دوستو یہ یہاں تک رہی بات، اور اللہ رب العزت نے مخلوقوں کے درمیان جب اس نے اپنے عہد کو بھلا دیا اور اپنے تمام تر وعدے بھول گئے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ فرمایا، اور اگر انہیں یاد دلانے کی کوشش کی گئی مخالفت پر اتر گئے۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی
تو سب سے پہلا دشمن جو بنا وہ ابو لہب تھا. یہ کوئی غیر نہیں تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا. یہ وہی چچا ہے جس لونڈی نے، جس باندی نے اسے یہ پہلی خبر دی تھی کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو خوشی کے مارے آزاد کر دیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملتے ہی اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. وہی چچا دشمن بن جاتا ہے. تو آج جب انہوں نے تمام لوگوں سے کہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تم نے اسی لیے مجھے جمع کیا تھا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو. تو سب سے پہلا دشمن ہوا تھا. جب معاملہ آگے بڑھتا گیا تو کفار مکہ نے 3 پرستاؤ پیش کیے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، یا تو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، یا ایک کہ آپ کو اس علاقے سے ہٹا دیا جائے. آپ کے لیے ہر طرح کی تمام تر جو بھی مصیبت کے سامان ہو سکتے تھے ان لوگوں نے تیار کرنے شروع کر دیے. جو بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ تیاری شروع کر دیے. یہاں تک کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے. حالانکہ پوری دنیا کو یہ معلوم تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا تھا. عالم ارواح کے اندر دوسری میٹنگ جب ہوئی تھی اس وقت رب کائنات نے کہا تھا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ تم جب وہ نبی آ جائے تمہاری تصدیق کر دے تو تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا. تو یہ تمام انبیاءوں سے یہ تصدیق لی گئی، یہ حلف نامہ لیا گیا تھا، جس کے کارن تمام لوگوں نے تمام انبیاءوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہم انتم اوتار، انتم اشتت کے آنے تک ان کا پرچارک رہیں گے، اس کا ایڈ کرتے رہیں گے. میرے دوستو، قرآن کے اندر خود رب کائنات نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو دیکھیے اس بات کو قرآن نے ذکر کیا، اور اتھرو وید کے اندر کانڈ نمبر 20 اور شلوک نمبر 3 کے اندر کہا راگھو وشوجنینسیا یو دیو مردیاتی ویشوانرسیہ سشٹو دیما سنوتا پرکشتہ، کہ راگھو وشوجنینسیا سرور عالم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سرور عالم. سرور عالم کہ انتم اوتار جو ہوں گے اس کا ایک لقب جو ہوگا سرور عالم، سرکار دو عالم. دوسرا مرتیاتی افضل البشر، خیر البشر ہوں گے. اور تیسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہادی کل ہوں گے، وہ ہادی کل ہوں گے، پوری دنیا کے لیے ہادی ہوں گے، ہدایت لے کر آئیں گے، نور ہدایت لے کر آئیں گے. تو جب ذکر ملا اس شلوک کو لوگوں نے معلمہ پر تعبیر کر دیا. کسی نے کہا افسانہ ہے، کسی نے کہا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اگر کہہ دیتے تو بات صاف ہو جاتی کہ انتم اوتار جو سنبھل گرام میں آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور جو پاکھنڈ میرٹھ کے سنبھل گرام میں بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے
کہ کل کی اوتار آئے گا اس کا یہ پاکھنڈ ختم ہو جاتا۔ اقرار کرتے کیسے جو دھندا چل رہا تھا کہ کل کی اوتار کے نام پر وصولی چل رہی تھی، چندہ وصولی جو چل رہی ہے ابھی بھی وہ بند ہو جاتا۔ اسی لیے لوگوں نے یہ کہا یہ صفت حقیقت نہیں ہے، یہ افسانہ ہے۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خود اتھرو وید کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج ہر دور کے اندر اس بات کو بیان کیا ہر جگہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی پیام انسانیت کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک جھلک دکھا دینا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہے، اور ابو سفیان آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد تجدید صلح کی بات کرتے ہیں، لیکن صلح نہیں ہوتی ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اپیل کرتے ہیں کہ تجدید صلح ہو جائے، لیکن صلح پر کوئی بھی راضی نہیں ہوئے۔ ابو سفیان کو شرمندہ ہونا پڑا، اور یہاں تک کہ ان کے سامنے جب حقیقت کھلی تو اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور نیا نیا ایمان اور نیا نیا مسلمان ہوئے تھے۔ اور ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سفیان آج دیوان محمد کو دیکھنا، لشکر محمد کو دیکھنا، ان کی صفت کو دیکھنا، آج تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ زور کے بدولت مسلمان ہوں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر وہ محبت سے مسلمان ہوں گے تو سینہ تان کر چلیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابو سفیان وہاں پہاڑ سے دیکھتے رہے تو ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ حضرت ابو سفیان یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، لگتا ہے اتنی بڑی تعداد آج پورے مکہ کو کھدیڑ کر رکھ دے گی، آج ان کے وجود کو مٹا دے گی۔ گھبرا جاتے ہیں آج کیا ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے حضرت سفیان کی نظر آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا یہ جو سعد کہہ رہا ہے آپ کا فرمان ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ میرا فرمان نہیں ہے، آج تو کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم دلی کا معاملہ کیا جائے گا، آج تو سب کو بخش دیا جائے گا۔ اے ابو سفیان سن لو، ہلو، ارے مائک کو آپ جو ہے فریش بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں، کھانا زیادہ تاخیر ہونے کے بعد کھانا خراب بھی ہو سکتا ہے، جو حضرات نہیں کھائے ہیں وہ جا کر بھی کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ مکھیا صغیر صاحب کے دروازے پر کھانا کا انتظام ہے، جو حضرات نہیں کھائے ہیں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ باری سے جائے بھائی، پورے پنڈال خالی نہ کر دے، باری سے جائے، 10-5 آدمی کر کے جائے۔ اور
मेरे दोस्तों, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज बदले का दिन नहीं होगा, आज तो रहम किया जाएगा, हर एक को बख्श दिया जाएगा, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, आज उसे भी बख्श दिया जाएगा जो चेहरे नबूवत पर पत्थर मारा करते थे, आज उसे भी बख्श दिया जाएगा, जो ओझड़ियाँ डाल दिया करता था आज उसे भी बख्श दिया जाएगा, जो अनवारे नबूवत के रास्ते पर कूड़े डालते थे आज उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा, जिन्होंने अम्मार के खून से कोयलों की आग बुझाई थी आज उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा, जिन्होंने सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, किसी से एक तरह का एक पैसे का बदला नहीं लिया जाएगा। सुनो सुफियान सुनो, आज जो भी तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया उसे भी माफ़ी मिल जाएगी। हज़रत सुफियान कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारा घर तो इतना छोटा है, आबादी इतनी बड़ी, कुछ लोगों में ही मेरा घर भर जाएगा। आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान मिल जाएगा। फिर सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो इतनी बड़ी तादाद और बैतुल्लाह छोटी पड़ जाएगी। आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कुर्बान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरवाज़े भी बंद कर लेगा तो उसे भी अमान। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की ये तारीख़ में ये बात रकम कर दी गई है कि पूरे मोहसिन इंसानियत आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, इसी को अथर्ववेद के अंदर बयान किया है। एष ऋषि मामहे सतम निष्कानु दशकजा त्रीणि शतानि अर्वताम सहस्र दशगौनाम। तो इसके अंदर कहा कि वो मामहे ऋषि, मामहे ताबीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद नामी ऋषि को इसके अंदर 100 दीनार दिए जाएंगे। 100 दीनार ताबीर है महंगाई से, यानी वो मुअज़्ज़ज़ सहाबा किराम जो शुरू दौर में थे। फिर उसके बाद कहा कि 10 मालाएँ दी जाएंगी। इससे मुराद वो अशर मुबश्शरा हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। और उसके बाद कहा 300 घोड़े, ये जंगे बदर से ताबीर है। और इसी जंगे बदर के अंदर 313 थे तो उसी से ताबीर है। लास्ट में 10,000 गाय से ताबीर ये है कि फतेह मक्का के अंदर 10,000 जो सहाबा होंगे वो तमाम के तमाम हिम्मतवर होंगे, ताकतवर होंगे और अपना सीना उस तरफ से पीछे की तरफ नहीं मोड़ेंगे। और याद रख लीजिए आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को माफ़ फरमा दिया जिन लोगों ने आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 21 बरसों तक सताता रहा। इसी को तो कहते हैं इंसान, मोहसिन इंसानियत। इसी को तो कहते हैं कि लोगों पर एहसान करने वाला। और जो धर्म होता है उसकी 10 खासियत है, मनुस्मृति के अंदर बयान किया गया है। अध्याय नंबर 6 के अंदर ये बयान है। धृतिक क्षमादमो सतेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृतिक क्षमा के जो भी धर्म गुरु होगा वो माफ़ करेगा। क्षमा माफ़ करने वाला होगा। गलती हो जाए तो माफ़ करेगा और उन पर मुसीबत पड़ जाए तो सब्र करेगा।
میرے دوستو، آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی 21 برسوں تک صبر ہی تو کرتی رہی ہے اور لوگوں کو معاف بھی کیا۔ آپ فتح پا لیتے ہیں، کامیابی مل جاتی ہے، آپ چاہتے تو پورے لوگوں کو 1 منٹ میں ختم کر دیتے، لیکن آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان، اور وہ ایسا انسان جو پوری کائنات کی بھلائی سوچتا ہے، ویسا ثبوت دیا ہے۔ آج یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، میں یہ کہتا ہوں تمہاری آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے، تمہارے عقل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، کیونکہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کبیر داس نے کیا خوب کہا ہے، پوتھی پڑھی پڑھی جگ موا، پوتھی پڑھی پڑھی جگ موا، پنڈت بھیا نا کوئی، پوتھی پڑھی پڑھی جگ موا، پنڈت بھیا نا کوئی، ڈھائی آخر پریم کا، پڑھے سو پنڈت ہو کبیرا، پڑھے سو پنڈت ہو، بڑا ہوا تو کیا ہوا، بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو سایہ نہیں، پھل لاگے اتی دور، کبیرا پھل لاگے اتی دور۔ کوئی بھی کتاب پڑھ کر پنڈت ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ پنڈت وہ ہو پیار کی بھاشا بولے، آتنک نہ پھیلا دے، دھرم کے نام پر ہر طرف فساد نہ پھیلا دے، دھرم کچھ اور سکھائے، اپنی ذات کے مفاد کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے دنگا پھیلائے۔ یہ پنڈت نہیں، یہ یوگی نہیں، بلکہ یوگی وہ ہے، پنڈت وہ ہے جو پیار کی بھاشا بولے۔ کبیر داس نے یہی کہا، دوسرے دوہے کے اندر کیا کہا، اس کے اندر کہا کھجور کا پیڑ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اگر گزرنے والا دھوپ کی تپش میں چلتا ہو، سایہ لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہے۔ اگر کوئی حکومت کے نشے میں چور ہو کر اور ایک مجبور نہتوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا ہے تو یاد رکھیے اس کی ذات سے فائدہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا جب عروج ہے تو اس کا زوال بھی ہے۔ میرے دوستو، اس کے اندر اسی بات کو سمجھایا ہے آقا مدنی جناب رسول